ہمارے کلچر میں ہمارا دو طرح کے جذبات کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ہم میں سے اکثر لوگ صرف انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جانتے ہیں. وہ ایک ہے خوشی کا، مسکرانے کا، اور ایک ہے غم کا، دکھ کا، رونے کا. اس کے علاوہ جتنے بھی جذبے اس کائنات میں، اس کرۂ میں موجود ہیں، ہم انہیں ایکسپیرینس تو ضرور کرتے ہیں، انہیں فیل تو ضرور کرتے ہیں. زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی مقام پر ان سے ہمارا آمنا سامنا تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی ان کو الفاظ نہیں دے پاتے. کبھی بھی ہم انہیں اپنی سوچوں کا، اپنے جذبات کا، اپنی پرسنالٹی کا کھل کر حصہ نہیں بنا سکتے. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیوں کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. کون سا شخص ہے جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، کون سا شخص ہے جس سے ہم محبت کے پیچھے چھپ کر نفرت کر رہے ہیں، کون سا شخص ہے جس کے اوپر ہم اپنے جذبات لاگو کر رہے ہیں، کون سا شخص ہے جس کی وجہ سے ہمیں راتوں کو سونے میں ڈر لگتا ہے، کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، کون سی ایسی وجہ ہے، کون سا ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے ہم خوفزدہ ہیں، کون سا ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے ہم زندگی کے اندر مسائل کا شکار ہیں اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے چلا نہیں پاتے ہیں. تو ان سب پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے خاص کر بچوں کے ساتھ ہم بڑے ہو کر اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتے، تو کسی ایک بچے سے پوچھنا کہ وہ اس وقت زندگی کے کس جذبے سے گزر ہے، کس طرح کے جذبات اس کی زندگی میں اس وقت زیادہ حاوی ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہے، کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ زیادہ اٹیچ ہے. تو ماہرین نفسیات نے بچوں سے پوچھنے کے لیے کہانیوں کے ذریعے کچھ طریقے بتا دیے ہیں، سٹوریز کے ذریعے ایک ایسا طریقہ بتا دیا جس سے انڈائریکٹلی وہ بات جو بچے خود سے بھی نہیں کرتے، وہ بات جو ہم خود سے بھی نہیں کرتے، وہ ہم آسانی سے جان سکتے ہیں، ان سے ان کے مسائل کا حل انہیں دینے میں مدد دے سکتے ہیں. اس میں وہ طریقے، وہ کہانیوں کا سٹائل بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ان کو نیگیٹیولی یوز نہیں کرنا، کہ بچوں سے پوچھ لیں کہ کہانیوں کے ذریعے کیسی ان کی زندگی چل رہی ہے، کون سے جذبات ہیں جن کا وہ اظہار کریں، کون سے لوگ ہیں جن سے وہ خوفزدہ ہیں، اور بعد میں نیگیٹیولی ان کو یوز کیا جائے، بعد میں ان کو بچوں کے اگینسٹ یوز کیا جائے. تو ان کے حق کے علاوہ ان طریقوں کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا. سب سے پہلی چیز یہ دیکھنے کے لیے کہ بچہ اپنی زندگی میں خوفزدہ ہے، اور اگر ہے تو کس شخص سے، کس چیز سے، کس وجہ سے خوفزدہ ہے. انڈائریکٹلی اس بات کو پوچھنے کے لیے بچوں پہ کہانی استعمال کی جا سکتی ہے. کسی ایک بچے کی فرضی داستان بنا لی جائے، اس کا نام رکھ لیا جائے اور بچے کو سنائی جائے کہ ایک بچہ ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ رات کو ڈر کر اٹھ جاتا ہے، رات کو اکیلے سونے سے اسے خوف آتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کہانی کے اندر وہ بچہ کیوں ڈر کے اٹھ جاتا ہے، کس چیز سے خوفزدہ ہے؟ جب آپ انڈائریکٹلی کسی اور کا نام لے کر اس بچے سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا اپنی زندگی میں کہ اس کی زندگی میں اگر یہ خوف طاری ہے تو وہ کس وجہ سے ہے، کس شخص سے وہ ڈر کر رات کو اٹھ جاتا ہے، کس شخص کی وجہ سے اس کی زندگی خوفزدہ گزر رہی ہے. دوسری چیز یہ دیکھنے کے لیے کہ بچہ اپنی زندگی میں کس سے نفرت کرتا ہے، کون سا ایسا شخص ہے جس سے وہ ملنا نہیں چاہتا، کون سا ایسا شخص ہے جو کہ اس کی زندگی میں بے سکونی لانے کا، نفرت لانے کا باعث ہے. تو اس کے لیے بچے کو ایک کہانی سنائی جا سکتی ہے، اور وہ کہانی، وہ کھیل یہ ہے کہ بچے کو بتایا جائے کہ ایک شخص سفر کے اوپر جا رہا ہے، ایسے سفر کے اوپر جا رہا ہے جس سے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، ایک دفعہ جائے گا اور چلا جائے گا، پوری زندگی وہ واپس پلٹ کر ہمارے درمیان اس جگہ پر واپس نہیں آ سکتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سا وہ شخص ہوگا جو کہ سفر کے اوپر جا رہا ہے اور واپس نہیں آ سکتا؟ بچہ جو اس کا جواب دے گا اس کا مطلب ہے اس شخص سے وہ بچہ نفرت کرتا ہے. اور اگر بچہ اپنے آپ کا نام لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے بچہ خود سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم جس طرح سے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، جس طرح کے میسیجز ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اس سے آج کل کے بچوں کے اندر سیلف اسٹیم کی کمی آ رہی ہے، ان کا سیلف کانفیڈنس لو ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کے اندر کمیاں ہیں، وہ خود سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے معاشرے کی ساری کمیوں کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ کا بچہ بھی تو کسی ایسی سچویشن کو، کسی ایسے سرکمسٹانسز کو فیس تو نہیں کر رہا، آپ اس کو اس کھیل کے ذریعے، اس کہانی کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. تیسری چیز یہ جاننے کے لیے کہ بچے کے اندر کس طرح کی خواہش ہے، کس طرح کی توقعات ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بچوں کو اتنا برڈن ڈال دیا جاتا ہے، اتنا ہم انہیں ٹارچر کرتے ہیں، اتنا بچوں کو بار بار یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے وہ کرتے ہیں، آپ کے لیے کھاتے پکاتے ہیں، آپ کے لیے پیسے کمانے جاتے ہیں، ہم اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. بار بار یہ باتیں سن کر کہ ہمارے ماں باپ نے اپنے ڈریمز، اپنی پرسنل لائفز کو، اپنی ڈیپینڈنٹ لائف کو ہمارے لیے سیکریفائس کر دیا، تو بچے آہستہ آہستہ اپنی خواہشات، اپنی توقعات
دوسروں کے سامنے رکھنا، بڑوں کے سامنے رکھنا بند کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے کہ کس طرح کی خواہشات ہیں، کون سی چیز ہے ان کی زندگی میں جس کی وہ توقع کرتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے، ہم نہیں اس کا اندازہ لگا پا رہے، اس کے لیے آپ بچوں کو یہ کہانی سنا سکتے ہیں، کھیل کھیل سکتے ہیں۔ بچہ ہے جو اسکول سے گھر واپس آیا اور آگے ہی اس کی ماں دروازے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور اسے کہہ رہی ہے کہ بیٹا آج تمہارے لیے ایک خبر ہے بہت اچھی۔ تو اب آپ اس بچے سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی خبر ہوگی، کون سی ایسی نیوز ہوگی جو اس کی والدہ اس بچے کو بتانا چاہتی ہیں، جو کہ وہ بچہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ چوتھی چیز یہ دیکھنے کے لیے کسی بھی انسان کی، کسی بھی بچے کی لائف کیسی چل رہی ہے، ارد گرد کے جو ریلیشن شپس ہیں، جو تعلقات ہیں، جو اس کے ماں باپ ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جو اس نے دوست بنایا ہے، وہ ان سے خوش ہے بھی یا نہیں ہے، کس طرح کی اس کی زندگی چل رہی ہے، کون کون سے مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بچے کو کہہ سکتے ہیں، ایک بچہ بہت تھکا ہوا تھا، بہت زیادہ ٹائرڈ تھا اپنی زندگی سے، اور اسی تھکاوٹ کے دوران وہ سو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سوتا ہے تو وہ بہت زیادہ کسی بات سے پریشان ہو کر اٹھ جاتا ہے، خواب دیکھتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے وہ بچہ پریشان ہوا ہوگا، کس وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی ہے، کس وجہ سے وہ تھکا اور کس وجہ سے وہ اٹھ گیا؟ ان سب سوالوں کے جواب جب وہ بچہ آپ کو دے گا تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے مسائل ہیں جو اس کی زندگی کے اندر چل رہے ہیں، اور یہ سارے طریقہ کار، انڈائریکٹ طریقہ کار آپ کو مدد دیں گے بچوں کے دل تک پہنچنے کی، بچوں کی زندگی کے مسائل تک پہنچنے کی، کیونکہ جس ٹائم پیریڈ کے اندر، جس دور کے اندر ہم چل رہے ہیں، اس میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بچوں کو کس طرح کے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کس طرح سے بچوں کو ہم اس قابل نہیں بناتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ ایکسپریس کر سکیں، کسی کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، انگزائٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اسٹریس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، بچے مینٹلی طور پر ہمارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر میں، سب سے آخر میں، کوشش کریں کہ بچوں کو ان کہانیوں کے ذریعے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور جو کہانیاں آپ بچوں کو اب تک سناتے آئے ہیں، جس شہزادے شہزادیوں کی کہانیاں سناتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کہانیوں کو اوائڈ کریں، ان سے اجتناب کریں، کیونکہ بچے ان کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے جاتے ہیں۔ جو کہانیاں بچوں کو سنائی جاتی ہیں وہ ان کا ایک فینٹیسی ورلڈ ہوتا ہے، اور وہ اپنا ایک ورلڈ کریٹ کرتے جاتے ہیں انہی کہانیوں کے ذریعے سے جو ان کے ماں باپ ان کو سناتے ہیں رات کے ٹائم، یا جو ان کے ماں باپ ان کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، جو ان کا اسکول، ان کے فرینڈز ان کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ تو ان کہانیوں کو سنتے سنتے وہ ایک اپنا ورلڈ، ایک اپنی دنیا کریٹ کر لیتے ہیں، انہیں ہر چیز سچ لگنے لگتی ہے۔ بچے کہانیوں کو سچ لیتے ہیں، بچوں کو حقیقت لگتی ہے کہ ایک آئرن مین ہے، بچوں کو حقیقت لگتی ہے کہ ایک اسپائڈر مین ہے، بچوں کو حقیقت لگتی ہے کہ ایک پرنس ہے، بچوں کو حقیقت لگتی ہے کہ ایک پرنسز ہے، بچوں کو حقیقت لگتی ہے کہ ایک شاہ رخ خان ہے، بچوں کو حقیقت لگتی ہے جب ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا چاند ہے۔ تو جب بچوں کو شہزادے شہزادیوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، جب بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا، لڑکی کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، ایک شہزادہ آئے گا اور اس کی زندگی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، سارے مسئلے اس کے حل ہو جائیں گے، اور لڑکے کو سیم اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک شہزادی ہے جو اس کے لیے آئے گی، پوری زندگی وہ انہی شہزادے شہزادیوں کو بڑے ہونے تک مختلف شکلوں کے اندر بنا کر بڑھتے رہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ شہزادے شہزادیاں آئیں گے تو ہی ان کی زندگی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، جس لائف سٹائل کے اندر وہ رہ رہے ہیں اس سے انہیں چھٹکارا مل جائے گا، جس اذیت میں وہ ہیں، جس ڈپینڈنسی میں ہے، وہ ان کی تبھی ختم ہوگی، ان کو فریڈم تبھی ملے گا جب ان کے شہزادے شہزادیاں آئیں گے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، زندگی بہت تلخ ہوتی ہے، کوئی شہزادے شہزادیاں نہیں آتے، ہمیں جو چیز چاہیے، ہمیں انسان کو، لڑکا ہے لڑکی ہے، انہیں خود حاصل کرنی پڑتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اس فینٹیسی ورلڈ سے، ان شہزادے شہزادیوں کی کہانیوں سے نکالیں، پریکٹیکل لائف کی ایگزامپلز دیں کہ بیٹے کہیں پہ بھی آپ زندگی میں کبھی بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کہیں پہ آپ اسٹرک کرتے ہیں، اور ہر کوئی کرتا ہے، ہر کسی کی زندگی میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھے کام بھی ہوتے ہیں، تو جب بھی کسی بھی پوائنٹ کے اوپر، کسی ویک مومنٹ کے اوپر آپ آ جاتے ہو تو اس سے آپ نے خود نکلنا ہے، کوئی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے نہیں آئے گا، کسی کے سہارے کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی ویسٹ نہیں کرنی ہے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو ہمارے لیے فائدہ مند رہی ہوگی، اور ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو بہتر بنانے میں اہم رول پلے کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔